سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنا۔ حاضرین محترم، اللہ جل شانہ نے اس کائنات کا جو نظام بنا رکھا ہے، اس کائنات میں پروردگار نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اہمیت انسان کو دی ہے۔ اس انسان کو پروردگار عالم نے ایک خاص طریقے سے پیدا فرمایا، اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا، اس کے اندر اپنی خوبیوں کا عکس رکھا، اس انسان کو بہترین طریقے پر پیدا فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اس انسان کو بہترین شکل پر پیدا فرمایا ہے۔ یہ جو انسان ہے، اس کو دنیا میں اس کی افزائش کا جو نظام بنایا، وہ نظام اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے تو وہی ہے جو اس نے اپنی باقی مخلوق میں بھی رکھا۔ نر اور مادہ کے ملاپ سے اگلی نسل کی پیدائش، اور پھر اسی طرح سلسلہ در سلسلہ، نسل در نسل وہ ایک نظام چلا رہا ہے۔ انسانوں کے اندر بھی وہی معاملات ہیں، مرد و عورت سے آگے ان کی نسلیں چلتی ہیں، اولاد چلتی ہے، یہ دنیا پھلتی ہے، پھیلتی ہے، پھولتی ہے، معاملات چلتے ہیں۔ انسان کو پروردگار عالم نے بڑے خاص مقصد کے لیے پیدا کر رکھا ہے۔ وہ مقصد ہر انسان ادا نہیں کرتا، اور ہر انسان اس مقصد کی پہچان بھی نہیں کرتا۔ اس مقصد کی پہچان جو نہیں کرتا، اسے قرآن جانور سے بدتر سمجھتا ہے، اور وہ انسان جو اپنے اس مقصد کو پہچان لیتا ہے اور اپنے مقصد کی خاطر زندگی گزارتا ہے، اس انسان کو قرآن مسلمان کہتا ہے۔ یہ مسلمان ہے جو اپنی زندگی کا مقصد پہچانتا ہے اور پھر اس پہچان کر اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس نے اس زندگی میں دنیا کو خدا کا پتہ بتانا ہے۔ اس نے پوری دنیا میں خدا کی توحید کا پرچم لہرانا ہے۔ اس نے دنیا کو خدا کے وجود کی معرفت دینی ہے۔ اس نے دنیا کو خدا کی مرضی اور خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس کے ذمے ہے کہ جو خدا چاہے، یہ مسلمان اللہ کی اس چاہت کو دنیا میں نافذ کرے۔ اس کا ذمہ ہے کہ یہ خود بھی خدا کا فرما بردار بندہ بنے اور دنیا کو بھی خدا کی فرما برداری میں لگائے۔ اتنا عظیم مقصد، اس عظیم مقصد کے لیے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے اس نے نوازا ہے۔ مسلمان کو خاص طور پر بہت ساری نعمتوں سے نوازا تاکہ یہ اپنا مقصد پہچانے بھی اور اس مقصد کے مطابق جیے بھی اور اس مقصد کو پورا کرے۔ انسان بعض اوقات اس مقصد کو بھول کر صرف دنیا کے جھنجھٹوں میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اس کے ذہن سے ہی نکل جاتا ہے کہ اس 2 وقت کی روٹی کمانے کے علاوہ بھی میرے ذمہ کچھ کام لگے ہوئے ہیں۔ وہ اسی کو اپنا کل مقصد سمجھ لیتا ہے اور روٹی کماتا کماتا اور کھاتا کھاتا اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نہ مقصد کو جانتا ہے، نہ مقصد کو پہچانتا ہے، نہ اس کی طرف آگے جاتا ہے،
اور یوں وہ بہت بڑی سعادتوں اور نعمتوں سے محروم رہ کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے جو مقصد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، توحید خداوندی کا پرچم لہرانا، خدا کا پتہ دنیا کو بتانا، خدا کی مرضی اور پیغام دنیا تک پہنچانا، دنیا میں موجود لوگوں کو ایک دوسرے کی غلامی سے نکال کر صرف خدا کی غلامی کا پتہ بتانا، صرف ایک خدا کے آگے جھکنے کا ان کو پیغام سنانا، یہ جو ہمارے مقاصد ہیں، ان کے لیے ہمیں خدا نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک نعمت جو بڑی نعمت ہے، وہ نعمت وہ ہے جسے ہم اپنی بیوی کہتے ہیں، جو ہماری زندگی کا ایک ساتھی ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری زندگی کا ساتھی ہے، جس کے ساتھ ہم نے زندگی کے سارے لمحے گزارنے ہیں، ہماری زندگی کے سارے مقاصد میں ہم فیل ہو سکتے ہیں اگر ہم اس اپنے ساتھی کے ساتھ زندگی صحیح طرح سے نبھا نہیں سکتے تو، اگر ہم اپنے گھر کی زندگی کو خوشگوار نہیں بنا سکتے اور ہمارے ذہن میں ہمارا گھر ایک جنجٹ بن جاتا ہے، ایک مصیبت بن جاتا ہے، تو پھر ہم نے کہاں سمجھنے ہیں بڑے بڑے مقاصد۔ وہ بندہ کیا دنیا کے محاذوں پہ لڑ سکتا ہے جس کی جان اس کے اپنے گھر کی لڑائیوں سے نہیں چھوٹ رہی۔ وہ جو زندگی کا ایک بڑا پہلو ہے، یہ جو میاں بیوی کا معاملہ ہے، یہ جو مرد و عورت کی ساتھ ساتھ کی زندگی ہے، یہ خدا کی ایک بڑی نعمت بھی ہے اور خدا کا ایک بڑا امتحان بھی جو بندے پر اس نے ڈالا ہوا ہے۔ اس محاذ پر پہلی لڑائی ہے اور یہ لڑائی کئیوں کو پوری زندگی لڑنی پڑ جاتی ہے۔ جو یہاں سے نہیں چھوٹ سکتا وہ خدا کی توحید کے جھنڈے گاڑنے کے لیے کہاں جا سکتا ہے؟ اسے فرصت کہاں مل سکتی ہے؟ بہترین زندگی وہی گزار سکتا ہے اور مقصد حیات کو پورا وہی کر سکتا ہے جو اپنے گھر کے اس محاذ پر فتح مند ہوتا ہے، جو اپنے گھر کی اس زندگی کو سدھارنے کے قابل ہو جاتا ہے، جو مرد اور عورت کے اس جھگڑے کو سمجھ جاتا ہے اور اسے سلجھانے پر قادر ہو جاتا ہے، وہ تو کچھ کر سکتا ہے۔ اور جو گھر میں جاتا ہے تو ڈرتا ہوا، باہر آتا ہے تو مرتا ہوا، جس کے ذہن میں الجھنے ہیں، جو پھنسا ہوا ہے، ماں باپ کو راضی کروں تو بیوی کی لڑائیاں، بیوی کو راضی کروں تو ماں باپ کی پریشانیاں، ادھر بہن بھائیوں کو راضی کرنے کا مشکلیں اس کی، ادھر میری بیوی کے جنجٹ، ایسا پھنسا ہوا بندہ بتائیں دنیا کے کون سے محاذ پہ لڑ سکتا ہے؟ اس کی توجہ کہاں ہوگی؟ اس کا فوکس کہاں ہوگا؟ وہ کاروبار بھی کرے گا تو پریشان، کمائے گا تو بھی پریشان۔ زندگی کے سارے سکھ اس ایک سکھ سے جڑے ہوتے ہیں۔ مال دولت کی بہتات ہو، گھر کا سکھ نہ ہو، ساری دولت بیکار ہو جاتی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل گھر کے اس سکھ کو قائم کرنے میں ناکام ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا آج کا نوجوان اس محاذ پر فیل ہوتا جا رہا۔ پرانے لوگ پھر بھی اپنے ان محاذوں پر کامیاب تھے، وہ پھر بھی کامیابی سے کچھ نہ کچھ گزارا کر گئے۔ اس زمانے کی عورتیں بھی شاید کچھ اور طبیعت کی تھی، کوئی صابرہ تھی، کوئی شاکرہ تھی، کوئی حاجرہ تھی۔ اب نہ صابرہ نہ شاکرہ، اب کچھ اور ہی انداز ہیں۔ ان سے نمٹنا ہمارے نوجوان کے لیے مشکل ترین ہو گیا۔ اور میں آپ کو عرض کروں، یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پروردگار ہماری دنیا کی زندگی کو بھی بہترین بنا، آخرت کی زندگی کو بھی بہترین بنا، اور ہمیں آگ سے بچا۔
مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ جو تم دعا مانگتے ہو نا، مولا ہماری دنیا کی زندگی کو بہترین بنا، یہ اگر پوری ہو تو سمجھ لینا یہ تب پوری ہوتی ہے جب تمہیں زندگی کا ساتھی اچھا مل جاتا۔ اگر تمہاری زندگی کا ساتھی اچھا مل گیا، اگر بیوی تمہارے مزاج کے مطابق مل گئی، نیک اور صالح مل گئی، تو سمجھ لینا پروردگار نے تمہاری یہ دعا قبول فرما دی ہے۔ اور اگر یہاں پھنس گئے تو پھر اس کا مطلب ہے یا کسی امتحان میں تم ہو یا کسی سزا میں تم ہو۔ یہ اگلا جملہ میرا ہے جو وضاحت میں مولا علی کا فرمان وہاں ختم ہو گیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری زندگی دنیا کی اچھی بنا، بہترین بنا۔ مولا علی کا فرمان اس بہترین زندگی سے مراد نیک بیوی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر یہ مل گئی تو زندگی اچھی ہو گئی۔ یہ مولا علی کا فرمان ہو گیا۔ اب میں اگلی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو آپ کی مزاج کے مطابق ساتھی نہیں ملا، زندگی کا ہم سفر آپ کے جیسا نہیں ملا، تو دو ہی صورتیں ہیں، یا آپ امتحان میں پھنس گئے ہیں خدا کی طرف سے جس سے آپ نے اب نکلنا ہے ہمت کر کے، یا آپ کسی سزا میں پھنس گئے ہیں کہ کوئی جرم کر بیٹھے ہیں جس کی سزا میں مولا نے آپ کو اس منظر میں بتا دیا۔ پھر سوائے خدا سے معافیاں مانگنے کے اور کوئی اس مسئلے کا پھر حل نہیں ہوتا۔ اس سے معافی بھی مانگیں، امتحان کو پاس کرنے کی کوشش بھی کرے ہر وہ شخص جس کو زندگی کا ساتھی اچھا نہ ملے۔ خداوند قدوس نے یہ جو نظام بنایا ہے، اس نظام میں کامیابی کے لیے پہلی شرط وہ آپ کی برداشت ہے، آپ کا تحمل ہے۔ گھر کا مسئلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عقل کالتدبیر، گھر کا نظام چلانے میں جتنی عقل لگتی ہے اتنی عقل کسی اور کام میں نہیں لگتی۔ اپنے گھر کا نظام چلانے جیسی کوئی عقل نہیں۔ آپ گھر کا نظام نہ چلا سکیں تو سمجھ لیں آپ عقل مند، کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے، کہیں آپ کو کسی اور عقل کے سہارے کی ضرورت ہے، کہیں سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے۔ اب مشکل یہ ہے ہمارا نوجوان جو اس مسئلے کا شکار ہے، میں نے آپ کے سامنے جو آج گفتگو رکھ رہا ہوں نا، یہ تھوڑی آپ کو عجیب لگ سکتی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت میں شاید یہ بڑے مسئلوں میں سے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا۔ جتنے مسئلے طلاق کے پوچھے جاتے ہیں اتنے کبھی کسی نے نماز کے نہیں پوچھے۔ ہر ہفتے میں ایک مسئلہ بار بار ادھر سے بھی یہی جواب دے دے کے بندہ سوچتا ہے کتنے گھر ہیں جو اجڑ رہے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ اس نظام میں اگر آپ فیل ہو رہے ہیں، اگر یہ نہیں چل پا رہا اور آخری مرحلہ آ گیا ہے طلاق دینے کا، اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ نظام آپ سنبھال، یہی مسئلہ ہے۔ وہ جو عقل درکار تھی اتنی عقل آپ وہاں لگا نہیں سکتے، وہ جو تحمل چاہیے تھا، وہ جو برداشت چاہیے تھی، وہ آپ اس کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ جہاں ضبط کا بندھن ٹوٹا، جہاں برداشت کا دامن چھوٹا، پھر بندہ کہتا ہے بس میری بس ہو گئی، میرے سر سے پانی گزر گیا، میری برداشت ختم ہو گئی، میں اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ جملہ آ جاتا ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ اب ہے اصل مرحلہ، جب آپ ناکام ہو گئے، جب آپ اس نظام کو چلانے میں کامیاب نہیں، اب کیا کریں؟ اب شریعت نے ایک رستہ بتایا تھا، اور یہ شریعت نے ہر زمانے میں بتا رکھا کہ کامیابی کوئی کوشش ہر ممکن کرو،
تمہاری بیوی تمہارے مزاج کی نہیں، پھر بھی برداشت کرو۔ ہو سکتا ہے آسان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند نہ کرتے ہو، فہو خیر لکم، اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے کوئی خیر رکھ دی، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کچھ نہیں ہو سکا، تم کوئی خیر نہیں کر سکے، تو اس سے علیحدگی کا رستہ ہے۔ مگر وہ رستہ کیا ہے؟ علیحدگی کا رستہ کیا ہے؟ میاں بیوی میں طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جو ہمیں ٹی وی کے ڈرامے دکھاتے ہیں، وہ طریقہ جو ہماری فلمیں سکھاتی ہیں، وہ طریقہ ہمارے نوجوان کو، ہر ایک کو یہی آتا ہے۔ غصہ، تپش، جوش، اور فوراً کھڑے ہو کر آج سارے بندھن توڑنے ہیں اور اسے ایک دم سے 3 طلاقیں دے دیں۔ یہی دیکھا ہے ٹی وی میں، یہی ہوتا ہے۔ اس لیے طلاقیں دے دیتے ہیں، اس وقت شیطان سر پہ چڑھ گیا ہوتا ہے، غصہ، اور پھر طلاق کی صورت میں 2 دن کے بعد سمجھ آتی ہے کہ میں کیا کر بیٹھا۔ وہ جو ایک 6 مہینے کا بچہ ہے اس کا آپ کیا کریں، وہ جو میرے 18 سال کے بچی اور بچہ ہیں ان کی تو بھی شادیاں کرنی تھی، وہ کیا کریں۔ اب دوڑ لگتی ہے جی میں غصے میں طلاق دے بیٹھا، اب کیا کریں۔ طلاق مسکراتے ہوئے کوئی نہیں دیتا، خوشی خوشی بٹھائے بیوی کو، بلی لوگ تیرے ساتھ بڑا ہی اچھا وقت گزرا، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے، تو بڑی نیک تھی، جا آج سے تجھے طلاق۔ ایسا کوئی دیتا ہے؟ بھائی طلاق تو جب ہی دیتا ہے جب اسے غصہ چڑھا ہوتا ہے، جب بیوی برداشت سے باہر ہوتی ہے تو غصے میں ہی دینی ہے، اور اسی غصے کو قابو میں رکھنا، یہی محمد عربی نے درس دیا ہوا ہے۔ اسی غصے پر قابو پانا یہی تو سکھایا۔ تمہارا نباہ نہیں ہو سکا، علیحدہ ہونا ہے، اس کا بھی طریقہ سکھایا، اور وہ طریقہ چھوڑ کر یہ طریقہ اختیار کر لیا آنن فانن۔ اور یہ طریقہ ہمیشہ ہمیشہ صرف شیطان کے اثر سے ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات بندے کی اپنی طبیعت بھی کسی بات پہ جوش میں آ جاتی ہے، ہمیشہ شیطان نہیں۔ طریقہ شریعت کو یہ والا محبوب، علیحدگی کا بھی طریقہ شریعت نے رکھا ہے، اس کا بہترین طریقہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، کیونکہ اس مسئلے کو اتنا بتانا پڑے گا اپنی نوجوان نسل کو، بار بار سمجھانا پڑے گا، طریقے سکھانے پڑیں گے، تاکہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ طلاق دینی کیسے ہے۔ یہ روز مسئلہ، بڑا عجیب سا جملہ ہوتا ہے، بڑا عجیب سا جملہ، پتہ کیا؟ وہ جی اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب کوئی حل؟ یہ جملہ آپ سمجھ رہے ہیں اینڈ پر کیا ہوتا ہے؟ اب کوئی حل؟ آگے سے ہم کہتے ہیں کوئی حل نہیں، کوئی تو رستہ نکالے۔ کہاں سے نکالیں؟ میں آج آپ کو وہ ایک راستہ بھی بتاؤں گا، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ وہ جو ایک راستہ ہے وہ بڑا مشکل سا رستہ ہے رستہ، وہ نہیں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، ایک رستہ ہے، لیکن رستہ بتانے سے پہلے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو شادی سے پہلے طلاق کا طریقہ اچھی طرح سمجھانا ہوگا، بتانا ہوگا۔ یہ نہیں کہ میں 1 مہینے بعد شادیاں تو بیٹھ جائیں، میں تجھے سمجھاؤں کہ طلاق کیسے دینی ہے، یہ طریقہ وقت نہیں ہے۔ زندگی بھر آپ کا ماحول ایسا بنے جہاں یہ گفتگو ہو۔ سب سے بڑا کردار تھا ہمارے ٹی وی کا، اور وہ غلط کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہمارا وکیل کچہری میں بیٹھا ہوا، اس سے مشورہ لیتے ہیں، وہ بھی کہتا ہے جان چھوڑا کر سب، اور ہمارا غصہ۔ عزیزان گرامی، طلاق دینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے تو وہ اسے طلاق دے ایک۔ کتنی؟ 1 مرتبہ کہہ دیا
طلاق منہ بند کر لے، گھر سے چلا جائے، نکل جائے، الگ ہو جائے، غصے پر میرے پر قابو ہو، غصے کی حالت میں یہ لفظ ہی نہ کہے، جب اسے غصہ چڑھ گیا فیصلہ کر لیا تو اب طریقے سے اسے ایک طلاق، یا پڑھے لکھے زمانے میں ایک نوٹس بھیجنا ہے، اس پر بھی ہمارے بندے پتہ کیا لکھواتے ہیں، وکیل سے لکھواتے ہیں تینوں طلاقیں، نوٹس ایک ہے تینوں طلاقیں دی ہیں، اس پر بھی تینوں طلاقیں، یہ تینوں طلاقیں، اور نہیں جی میں نے رشتہ ہی کوئی نہیں رکھنا، بھائی نہ رکھنا، دے دے ایک طلاق سے، نہ رکھ رشتہ، ایک طلاق دے، اب اس کی عدت ہوگی، طلاق آپ نے دے دی، کسی نے طلاق دے دی، اس کی عدت جو 3 مہینے فرض کر رہا ہوں میں کہ وہ قمری شمسی کا حساب چھوڑے، 3 مہینے کی جو عدت ہے اس میں آپ دوبارہ کوئی جس نے طلاق دی ہے وہ دوبارہ طلاق نہ دے، ایک طلاق دی ہے اب دوبارہ طلاق نہیں، بات ختم۔ جب آپ نے پھر سے میرے منہ سے یہ بار بار نکل رہا ہے، آپ سے مراد آپ نہیں، اللہ گھروں کو سلامت رکھے، جب کسی نے طلاق ایک مرتبہ دی ہے اور اب وہ دوبارہ دوسری تیسری طلاق کی طرف نہ جائے، 3 مہینے کی عدت گزر گئی، جب یہ عدت گزر جائے گی تو ہم کہتے ہیں اب یہ طلاق بائن ہو گئی۔ طلاق بائن ہونے کا مطلب یہ ہے طلاق پوری ہو گئی، اب وہ بیوی علیحدہ ہو گئی، آزاد ہو گئی، آپ نے نہ اس ایک طلاق کے بعد رجوع کیا، نہ دوسری طلاق دی، طلاق مکانا جو تھا، ختم جو کرنا تھا، ایک طلاق دینے کے بعد آپ نے کسی نے نہ رجوع کیا نہ دوسری طلاق دی، 3 مہینے کی عدت پوری ہوئی، طلاق بائن ہوئی، کام ختم ہوا، بیوی آزاد ہے، جہاں چاہے شادی کر، لیکن اس میں ایک گنجائش ہے، اگر وہ شادی نہیں کرتے بیٹھ جاتی، 3 مہینے کے بعد، خواہ 6 مہینے بعد، سال بعد، 10 سال بعد نہیں کہیں شادی کرتی اور زندگی بھر بھلے وہ بیٹھی رہے، خواہ وہ 2 دن، خواہ وہ 10 سال، اس ہر لمحے میں ان دونوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ بغیر کسی اور خامن سے شادی کیے انہی دونوں کو پھر سے بٹھا کے ان کا نکاح پڑھوایا جا سکتا ہے دوبارہ سے۔ چل طلاق دی تھی، ایک عدت پوری ہو گئی، کام ختم ہو گیا تھا، بیوی آزاد تھی، چاہتی تو کہیں شادی کر کے جا سکتی تھی، اس نے نہیں کی، نہ صحیح، لیکن بعد میں جو تیسرے دن ہمارے پاس بات آتی ہے، 3 طلاقیں دینے کے بعد جو خیال آتا ہے تب بھی تو آ سکتا ہے، بندہ پھر سوچتا ہے یار گھر بسا لینا چاہیے، تو اختیار کیا ہے، اب دوبارہ تجدید نکاح ان کی ہو سکتی ہے بغیر کسی اور کے ساتھ شادی کروائے۔ ایک طریقہ، بہترین طریقہ۔ دوسرا طریقہ، ایک طلاق دی، ایک طہر کے اندر، پاکی کے ایام کے اندر ایک طلاق دی، رک گئے، اب آپ کے پاس اختیار ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں، اگر آپ رجوع کر لیتے ہیں ہو گیا، لیکن آپ اگلے طہر میں پھر دوسری طلاق دے دیں، جو بندہ دے رہا اگلے طہر میں دوسری طلاق، اگلے پاکی کے ایام میں دوسری طلاق، ایک مرتبہ طلاق دی تھی، رجوع کر سکتا تھا، اب اس نے اگلے طہر میں دوسری مرتبہ بھی طلاق دے دی، رجوع اب بھی کر سکتا، اب بھی رجوع کر سکتا ہے، اگلے طہر میں تیسری طلاق دے، اس طرح اس کے پاس کے پچھلے جو ٹائم گزرا ہے اس وقت کے دوران کہیں بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے، کوئی سمجھانے والا سمجھا دے، کوئی بچوں کا چہرہ نظر آ جائے، اس کے پاس پہلی 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق رہتا۔ یہ ہے بات جو قرآن یہاں کہہ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے،
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ پھر اگر بندہ چاہے تو اچھے طریقے سے اسے واپس اپنی زوجیت میں رکھ لے، اور اگر نہ رکھنا چاہے تو اچھے طریقے سے رخصت کر دے۔ یہ طریقہ ہے دو طلاقیں، اس میں کیا ہے؟ بندے کو رجوع کا حق ہے۔ دو میں نے طریقے بتائے، لیکن وہ جو تیسرا طریقہ ہے طلاق دینے کا پسندیدہ طریقہ نہیں، یعنی اچھا طریقہ جسے بندہ سمجھے کیا چاہے مگر ہو اس سے بھی جاتی ہے۔ ایک وقت میں بندے نے کہا 3 طلاقیں دے دی، تینوں ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ اب جو میں کرنے لگا ہوں اس کو ذرا سمجھنا۔ ہماری کتاب ہے حدیث کی مسلم شریف، اس مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے جو ہمارے کچھ یار لوگوں نے اٹھائی ہوئی ہوتی ہے، اور ہمارا بندہ جب طلاق دے کے تینوں طلاقیں دے کر وہ ہمارے پاس کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، ہم بتاتے ہیں، ہمارے علماء بتاتے ہیں 3 طلاقوں کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں، تو کچے ذہن والا دوڑ کے جاتا ہے۔ ایک محلہ ہے نا دوسرا بھی، وہاں وہ جو محلہ دوسرا ہے وہاں سے اجازت نامے مل جاتے ہیں، ان کا کاروبار یہی ہے، جو انہوں نے کہا ہے اس کو الٹ چلنا ہے۔ وہ جو محلہ ہے وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں تو پریشان ہی نہ ہو، تو نے 3 دی ہیں، یہ ایک ہی ہے۔ دی کتنی ہے؟ کتنی؟ ان پڑھ بندے سے پوچھیں 3 ایک ہوتا ہے؟ لفظ ہے 3، نہیں تو نے 3 دی ہیں مگر یہ ایک ہی ہوتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی ایک حدیث۔ اب حدیث دلیل ہے، جب آپ کھول کے مسلم شریف دکھائیں گے تو اگلا بندہ سمجھے گا حدیث ہے، تو پھر تکا تو نہیں، پھر تو یہ حدیث۔ میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہیں دھوکہ نہ کھا جانا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں، یہاں تک زمانہ دیکھ رہے ہیں کتنا ہو گیا، حضور سید عالم کی ظاہری حیات کا پورا زمانہ، ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ، اور عمر فاروق کی خلافت کے بھی پہلے 2 سال تک حدیث میں لکھا ہے، کتاب میں، حدیث کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے یہاں تک 3 طلاقیں ایک ہی گنی جاتی تھی۔ کتنی؟ بھائی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ 3 طلاقوں کو ایک ہی۔ کب؟ رسول اللہ کے زمانے میں بھی اگر کوئی 3 دیتا تھا تو کتنی گنی جاتی تھی؟ ابو بکر کے زمانے میں بھی اگر کوئی 3 دیتا تھا تو کتنی گنی جاتی تھی؟ عمر فاروق کے زمانے میں پہلے 2 سالوں میں اگر کوئی 3 دیتا تھا تو کتنی گنی جاتی تھی؟ آگے لکھا ہے پھر حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ لوگ اس مسئلے میں لاپرواہی کرتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی اب ہم یہ چھوٹ ختم کرتے ہیں، اب جس نے 3 دی 3 ہی گنی جائیں گی۔ کتنی گنی جائیں گی؟ 3۔ کون کہہ رہا ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے حدیث دکھانے والا دکھاتا ہے تو پریشان نہ ہو، یہ تو حضرت عمر نے مشورہ کیا تھا، رسول کے زمانے میں تو 3 کتنی ہوتی تھی، ابو بکر کے زمانے میں، عمر فاروق کے بھی اپنے پہلے 2 سالوں میں 3 ایک ہی ہوتی تھی۔ یہ تو عمر فاروق نے 3 کو 3 بنایا، پہلے تو 3 ایک ہی ہوتی تھی۔ تیرا نکاح بچا ہوا ہے، تیری ایک ہی ہوئی ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ حدیث آئے گی تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یار عمر فاروق نے جو کیا، اب یا تو یہ ہے کہ میں سار عمر فاروق کے سامنے جھکائے رکھوں، یا دوسری صورت یہ ہے میں یہ سمجھوں کہ عمر تو نبی نہیں نا، نبی تو میرے محمد ہیں، تو میں تو سرکار کے دین پہ چلتا ہوں نا، اس لیے 3 کو کیا مانوں گا اور تسلی سے گھر آ جاؤں گا۔
اور بیوی کو آ کے کہوں گا بلی لوگ مسئلہ ہی کوئی نہیں، 3 ایک ہوتی ہے۔ آپ نے حدیث سن لی، لوگ کہیں گے کتنے گھر بچا جاتی ہے یہ حدیث، ٹوٹتے گھر یہ حدیث۔ آپ نے تو اپنا گھر بچا لیا، آپ نے گھر بچایا، ایمان ختم۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیسے؟ دین تو محمد عربی کا ہے، تبدیلیاں عمر کرتے رہے۔ نہیں بات کو سمجھے آپ؟ دین کس کا ہے؟ اس میں اگر کمی بیشی کرنی ہے تو اللہ کے حکم سے محمد عربی نے کرنی ہے۔ کوئی دوسرا محمد عربی کے دین میں نہ کمی کر سکتا ہے، نہ اضافہ کر سکتا ہے، نہ اسے بدل سکتا ہے۔ قرآن نے کہا طلاق 2، تیسری کے بعد کام ختم۔ قرآن کا فیصلہ عمر بدل سکتا ہے؟ عمر فاروق یہ کام کر سکتے ہیں؟ عمر فاروق محمد عربی کے بنائے ہوئے قانون کو بدل سکتے ہیں؟ محمد عربی 3 کو 1 کہے، عمر 3 کو 3 کہے، یہ عمر محمد کا گستاخ نہیں؟ اگر یہی ہے تو آپ عمر فاروق کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کوئی مسلمان عمر فاروق کو بھی گستاخ محمد سمجھتا ہے؟ یہ دوسرے پوچھو جا کے ان سے پوچھو، وہ یہی کتاب اٹھائے جاتے ہیں، وہ جو کالے کپڑے والے ہیں وہ یہی سامنے نکال کے رکھتے ہیں، ان کے ہاں بھی یہی ہے، 3 طلاقیں 1 ہوگی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو عمر نے نافذ کی تھی، عمر ہمارا کیا لگتا ہے؟ ہم تو محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، اور رسول اللہ کے زمانے میں 3 طلاقیں 1 تھی، عمر 3 کو 3 بنا رہا ہے۔ ہم عمر کو مانتے، تم عمر کو نہیں مانتے۔ عمر کسے مانتا تھا؟ عمر سے تو دین پہ حرف ڈال دیا تم لوگوں نے۔ عمر کو کیا سمجھا ہے تم نے کہ محمد عربی کے خلاف دین بنا لے؟ دین حضور نے دیا اور عمر نے تبدیل کر دیا، عمر کی اپنی مرضی۔ ایسا عمر فاروق کر، اس کا مطلب ہے حدیث کی کتاب میں معاملہ جعلی ہے، یہ معاملہ جعلی گڑا گیا ہے، اور یہ معاملہ یا کسی حافظے کی خرابی کا نتیجہ ہے، یا کسی کے وہم کا نتیجہ ہے، یا اس میں کوئی بندہ ہے جو کالے کپڑے والوں جیسا ہے۔ میں نے 3 باتیں کی ہیں نا، اس حدیث کے اندر جتنے بندے ہیں ان میں یہ 3 باتیں شامل ہیں۔ ان میں کالے کپڑوں والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کے حافظے خراب تھے، ان کے اندر ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہیں وہم ہو جاتا تھا۔ تمہارے وہم کی وجہ سے عمر فاروق کو گستاخ پیغمبر مان لے۔ ہم ایسی روایت کو نہیں مانتے۔ وہ یہ لوگ تو محمد عربی کے دین کو بچانے والے ہیں، یہ تو دین محمد پر پہرا دینے والے ہیں۔ جناب عمر فاروق اس حکم کے خلاف کر ہی نہیں سکتے جو محمد عربی نے جاری کر دیا ہو۔ وہ اپنا دین نہیں بنا رہے تھے، عمر کون سا دین دنیا کو بتاتے تھے جو محمد لے کے آئے ہوئے تھے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یا تو اب عمر کو مانو کہ اس نے محمد کے دین کے ساتھ زیادتی کی ہے، کہ حضور نے امت کے لیے سہولت رکھی، 3 کو 1 بنایا، عمر نے پابندی لگا دی۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عمر کے اوپر کتنی بڑی بہتان ہے، یہ عمر فاروق کی کتنی بڑی توہین ہے؟ اس میں اجازت نہیں ہے۔ دیکھ امام حسن علیہ السلام، حضرت علی کی شہادت ہو گئی، لوگ آئے امام حسن کے پاس، حضور ہماری جائے پناہ اب آپ ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ دوڑ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، امام حسن کو خلیفہ بنایا، خلافت کی بیعت ہو رہی تھی، لوگ خلافت کی بیعت کر رہے تھے،
اور امام حسن کے ذہن میں باپ کی جدائی، مولا علی شہید ہو چکے تھے، جس کا باپ ہوتا ہے اس کا کلیجہ جانتا ہے کیا ہو رہا، چھت تو اس کی گری ہوتی ہے۔ امام حسن دکھ کی اس کیفیت میں ہے، خلافت کی بیعت ہو رہی ہے، لوگ مبارکیں دینے کی بجائے خلافت کی بیعت کر رہے ہیں، آ کر ہر ایک کو پتا ہے مولا علی شہید ہوئے، صدمے سے نڈال دنیا۔ صدمہ تھا نہیں، میرا خیال ہے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق کو شہید کیا گیا تھا کہ نہیں؟ عثمان غنی کو، حضرت علی کو۔ اس کا مطلب ہے اب یہ رسم بن گئی ہے، جو خلیفہ بنے گا قتل ہی ہوگا، اور علی جیسا شیر شہید ہو رہا ہے۔ امام حسن کے اندر ایک دکھ کی کیفیت تھی، بیعت تو کر رہے تھے لیکن دکھ کی کیفیت، اور ماحول تھا سازشوں کا۔ ماحول دکھانے کی ضرورت نہیں نا مجھے، واپس جانتے ہیں حضرت علی کی جنگیں مسلمانوں کے ساتھ چل رہی تھی، سازشوں کے جال بچھے ہوئے تھے، اور ایسے میں امام حسن ہر ایک پر جو نظر رکھتے تھے تو خیال تھا پتہ نہیں کون اپنا کون، جس نے مولا علی کو شہید کیا اس سے کہا توقع تھی کہ شہید کرے گا، اس نے کون سا ایسا تھا کہ یہ بڑا مجرم تھا، نامی گرامی نہیں تھا۔ امام حسن خلافت کی دستار سر پہ رکھے گھر آئے، بیوی آپ کی عائشہ خثامیہ بیوی وہ آ کے مسکراتے ہوئے کہنے لگی امام حسن کو، لیہنک الخلافہ، مبارک ہو خلافت کی۔ یہ لفظ امام حسن کے سینے پہ لگا ہے۔ میرے باپ کی شہادت لوگوں نے انتظام کے طور پر تو ہاتھ پہ بیعت کر لی، لیکن یہ میرے لیے کوئی مبارک کا لمحہ ہے، میرے لیے مبارک کا لمحہ ہے۔ ایک جوش ابھرا، خیال تھا اللہ جانے اس کا تعلق کس گروہ کے ساتھ ہے جو مجھے مبارکیں دے رہی ہے۔ ایک گروہ تو ایسا ہے نا جو چاہتا تھا کہ علی خلیفہ، خارجیوں کا پورا ٹولہ بیٹھا ہوا تھا، مولا علی کی جنگ ہوئی تھی، ہر بندہ نظر میں تھا، مشکوک تھا، یہ کہیں ان کے ساتھ اس کا رابطہ، یہ ہنستے ہوئے مجھے مبارک کیسے لے رہی ہے۔ ایک دم سے طبیعت کے اندر جلال آیا، فرمانے لگے اتظہرین الشماتۃ بقتل علی، مولا علی قتل ہو گئے، تو ہنس رہی ہے۔ جملہ کیفیت کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرا باپ علی شہید ہوا اور تو خوش ہو کے مجھے مبارکیں دے رہی ہے، انتلے کی فانت طالق ثلاثہ، جا تجھے تینوں طلاقیں دی ہیں میں نے کہا تھا ہمیشہ صرف شیطان کی وجہ سے طلاقیں، کبھی اندر کا جوش بھی ایسا ہوتا ہے، طلاق دے دی۔ اب بیوی نے مبارک تو دی تھی لیکن بیوی کا تعلق کسی گروہ سے، وہ بیچاری بات اور تھی، کیفیت کو نہ سمجھی، حالات کو نہ سمجھی، اور آ کے ایسی گھڑی میں مبارک دے دی، پریشان ہو گئی، عدت پوری کی، چلے گئی۔ جب وہ گئی تو اب قرآن کہتا ہے تسریح باحسان، رخصت کرو تو اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ امام حسن نے اس کے جو مہر کی باقی رقم بچتی تھی وہ بھی بھیجی، اور 10,000 درہم اسے ساتھ الگ سے دینے کے لیے بتا بھیجا، جا کے اسے یہ پیسے دے دے، وہ انتظام کرے۔ اب بی بی کو جب وہ پیسے ملے تو اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا، متاع قلیل من حبیب مفارق۔ اس نے کہا میرا محبوب مجھ سے جدا ہو گیا، اب یہ چھوٹی سی رقم میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، یہ رقم میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، محبوب جدا ہو گئے۔ امام حسن خامد وہ تو جدا ہو گئے، پیغام لے کے جانے والے نے واپس آ کے بتایا حضرت میں نے جب پیسے دیے تو اس کے منہ سے آہ نکلی اور یہ جملہ بھی نکلا،
امام حسن نے ارشاد فرمایا لولا سمعت جدی رسول اللہ، اگر میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے نہ سنا ہوتا، او سمعت ابی یحدث عن جدی، یا میں نے اپنے باپ علی کو نہ سنا ہوتا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے اذا طلق امرأۃ ثلاثا، جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، ان الاقراء او ثلاثا مبہما، وہ تینوں طلاقیں الگ الگ توہر میں دے یا اکٹھی دے، اس کے بعد وہ اسے واپس نہیں لے سکتا۔ اگر میں نے سرکار کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا لراجعتها، میں اس بیوی کو واپس اپنے گھر کو لا دیتا، لیکن اب بلا نہیں سکتا۔ امام حسن کو نہیں پتا تھا کہ مسلم شریف میں یہ حدیث لکھی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو طلاق 3 کو 1 گنتے تھے، انہوں نے یہ بات انہوں نے کہا اب 3 نکلی ہیں تو یہ کتنی ہے، یہ 3 ہی گنی جائیں۔ اب میں آخر میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک حل ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے اور اس مسئلے میں پھنس جاتا ہے کوئی، تو کوئی حل تو ہوگا، اور یہ حل ایسا ہے کہ بڑی دیر اور بڑا غور کر کے اور بڑا چھان بین کر کے اس آخری حد تک میں پہنچا ہوں کہ یہ ایک صورت جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ ایک صورت صرف یہاں سے نکلتی ہے اور اس میں گنجائش بنتی ہے۔ یہ لکھی ہے ہمارے فتاواں کی کتابوں میں، در مختار میں جو بڑی کتاب سند ہے، اعلیٰ حضرت بھی جہاں سے فتوے لیتے، کل دیوبندی بھی جہاں سے فتوے لیتے ہیں اور کل بریلوی علماء جہاں سے فتوے لیتے ہیں، یہ اس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ حلالہ کرنے کی اجازت، یہ تو آپ کو پتا ہے، حلالہ کرنے والے مرد و عورت لانتی ہیں، وہ جائز ایک طریقہ ہے۔ بچوں کا مسئلہ بن جاتا ہے، بعض اوقات پھر کوئی شرمندگی، ندامت، کچھ اور معاملات گھر بسانے پڑ جاتے، ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اگرچہ بیوی جو عورت ہے اب طلاق ہو گئی، اگرچہ اس کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں پلٹ کے اپنے پہلے خامد کے پاس جانا چاہتی، بچوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ادھر جانا چاہتی، لیکن جو وہ اگلا نکاح کریں گے نا، دل میں بلے ہو اگلے نکاح جس کے ساتھ ہونا ہے اسے یہ بتانا کہ ہم نے تجھ سے طلاق لینی ہے، اس کے ساتھ یہ شرط رکھنی، اس کے ساتھ ٹائم طے کرنا، نہ اس کے ساتھ ٹائم طے کرنا ہے، نہ اس کے ساتھ یہ شرط رکھنی ہے، نہ اسے یہ بتانا ہے، کتاب میں لکھا ہے بس دل میں چھپانا ہے، نیت یہ ہے پلٹ کے جاؤں، مگر اس کا اظہار اس کے ساتھ، یہ آخری صورت ہے، آخری صورت، یہ بھی آسان نہیں، اگرچہ اس میں بھی کسی حد کا گناہ ہے، مگر وہ گناہ نہیں ہے جو لعنت والا آتا ہے۔ نہ اس کے گھر والوں نے، نہ اس نے خود جس خامد کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اسے ہرگز یہ بتانا، نکاح میں یہ شرط رکھنی نہیں۔ اب آگے شادی ہو گئی، تعلق قائم ہو گیا، اس تعلق کے بعد یہ کیا کرے، کیسے معاملات کرے، اب یہ اس سے طلاق لیتی ہے، یہ اب اگلے پر ہے، اسے اس بات کی بنک بھی نہیں میرے ساتھ جو شادی ہوئی یہ طلاق کی نیت سے نہیں ہوئی، کوئی شرط طلاق کی نہیں تھی، اب اس کے پاس اس بات کو زندگی گزارنے کے لیے شادی کر کے بیٹھا ہے، مگر اس نے اپنے پچھلے بچوں کا خیال کیا یا اس نے کوئی اور معاملہ دیکھے، اس صورت میں اس کا کوئی گھر والا یا یہ خود اس بندے کو شادی سے پہلے کوئی ایسی بات بتاتا، شادی ہو جاتی۔
بعد میں کسی طرح، اب میں یہ نہیں کہتا کہ فساد کر کے یا جھگڑا کر کے یا کیسے، لیکن اگر یہ بعد میں اس سے طلاق حاصل کر لیتی ہے کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ میں پلٹ کے ادھر جاؤں، اس کے دل کے اوپر وہ پیرا نہیں، اب یہ طلاق اگر لیتی ہے تو پہلے خامن کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اس میں شرط یہ ہے نکاح کے وقت، نکاح سے پہلے نکاح نامے میں نہ کوئی شرط رکھی جائے گی طلاق کی، نہ کوئی ٹائم طے کیا جائے گا طلاق کا، نہ اگلے خامن کو بتایا جائے گا کہ تو نے چھوڑنا ہے، اسے یہی پتا رہے گا کہ میں اسے بسانے کے لیے شادی کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے دل میں ہے یا اس کے گھر والوں کے دل میں ہے یہ آخری صورت بچاؤ کی، اس کے علاوہ کوئی صورت بچاؤ کی نہیں، اور یہ صورت بھی آسان، یہ نہیں کہ بار بار اس کو کوئی نقصان نہیں، ایک حد تک گناہ تو اس پر بھی ہے کیونکہ اس بیچارے کا کیا قصور ہے جس کے ساتھ یہ شادی کر کے واپس جاری۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب اس کے ساتھ شادی کی تو پھر وہیں نب جانے کو جی چاہے، وہیں رہ جانے کو جی چاہے، اسی کا گھر ماحول پسند آ جائے، وہ معاملات الگ ہیں۔ مگر میں عرض کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے طلاق دیتے وقت لاکھ بار سوچیں، غصہ ختم کر دیں اس وقت میں، اس میں بولے ہی نہ، نکل جائے گھر سے باہر ٹھنڈے ہو کر، پھر طلاق اگر آپ کو دینی پڑے پہلی کوشش کریں، ڈالیں گھر والوں کو بیچ میں، رشتہ داروں کو بیچ میں، صلح صفائی کی ہر ممکن کوشش ناکام ہونے پر پھر ایک مرتبہ صرف طلاق دیں، ایک مرتبہ، اور پھر چپ کر جائیں، پھر دوسری طلاق نہ دیں۔ 3 مہینے عدت پوری ہوگی، مکمکہ ہو جائے گا، وہ جہاں مرضی کر لے گی شادی، لیکن اگر نہ کرے گی تو آپ کا دوبارہ نکاح بھی ہو سکنے کا چانس باقی رہتا ہے۔ وہ چانس کیوں ختم کرتے ہیں؟ اس میں آپ کی کون سی انا ہے؟ نہیں جی ہم نے اس کے سارے رشتے توڑ کے رکھنے، ٹوٹ جائیں گے، 3 مہینے کی عدت پوری ہو جائے گی، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن کئی حکمتیں ہوتی ہیں، شریعت ہمیں جو کچھ بتاتی ہے بہت کچھ سوچ کے بتاتی ہے۔ یہ جو دونوں طریقے ہیں، ایک طلاق دینے کے بعد خاموش، پھر نہ بولیں، یا اگر آپ نے دینی ہی ہے تو اگلے طہر میں پھر ایک طلاق، باقی کے ایام میں پھر اگلے طہر میں پھر ایک طلاق۔ طریقہ کار جو طلاق کا شرعی طریقہ ہے، جو پسندیدہ طریقہ ہے، اسی کو اختیار کریں، اور طلاق کی صورت میں جو خاندان ٹوٹتے ہیں، جو بچے برباد ہوتے ہیں، ان سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو گھر آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گھروں کے معاملات ہمارے درست فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔